أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ بھی کر دو جب انہوں نے اپنے رب کو دعا میں پکارا کہ شیطان نے میرا پیچھا کیا اور سخت تکلیف پہنچائی. ہم نے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو اور لو یہ ٹھنڈا میٹھا پانی غسل کرنے اور پینے کو موجود ہے. اور ہم نے ان سے ان کے کنبے قبیلے والے پھر ملا دیے اور اتنے دوست احباب اور بھی عطا فرمائے. یہ سب ہماری مہربانی اور رحمت سے ہوا اور سمجھدار لوگوں کے لیے یہ واقعہ ایک یادگار ہے. ہم نے حکم دیا قسم نہ توڑو، ہاتھ میں تنکے کا ایک مٹھا لے کر مار دو. بے شک ہم نے ایوب کو بہت صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا اور ہماری طرف پلٹ کر آنے کا اسے بہت دھیان بنا ہوا تھا. ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا بھی تذکرہ فرما دو. یہ سب کے سب ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے. ہم نے انہیں ایک خاص صفت عطا فرمائی تھی، وہ یہ تھی کہ آخرت کا گھر ان کو خوب یاد رہا. یہ سب ہمارے دربار میں بہت ہی چنے ہوئے اور بہترین بندوں میں شامل ہوں گے. اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا تذکرہ بھی کرو. یہ سب بہت ہی خیر پسند اور اچھے لوگ تھے. ان کی زندگیوں میں نصیحت کا مضمون ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کا ٹھکانہ سب سے اچھا ہے. سدا بہار جنتیں ہمیشہ رہنے کی، جس کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. وہاں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. طرح طرح کے میوے اور پینے کی لذت والی چیزیں جو چاہیں گے بہت مقدار میں ملتی ہی رہیں گی. اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی. یہی ہے جس کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا گیا تھا. بے شک یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. یہ ایک بیان ہوا اور دوسرا بیان بھی سن لو کہ خدا کے باغیوں کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا. ان کے لیے جہنم ہوگی جس میں داخل ہوں گے اور یہ بہت ہی بری جگہ ہوگی. یہ ہے جسے وہ چکھتے ہی رہیں گے کھولتا ابلتا گرم پانی اور زخموں کا بہتا پیپ. اور ایسے عذاب کی کئی کئی شکلیں اور بھی ہوں گی. لو یہ تو ایک فوج کی فوج تمہارے ساتھ جہنم میں گھسی آ رہی ہے. ان پر لعنت ہو کہ یہ بھی آگ میں آ پڑے. بعد میں داخل ہونے والے جہنمی کہیں گے بدبختو، تم پر بھی خدا کی مار ہے. تم نے ہی ہم کو اس راستے پر ڈالا تھا اور ہم تم سب بہت بری جگہ میں لائے گئے. ماتحت لوگ بولیں گے اے ہمارے رب، جس نے بھی جہنم کی بلا میں ہم کو ڈالنے میں پہلا قدم اٹھایا ہو اس پر آگ کی دگنی مار ڈال. آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے ارے یہ کیا،
جن کا شمار ہم برے لوگوں میں کرتے تھے وہ تو ہم کو یہاں جہنم میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کی بات ہنسی میں اڑا دی، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری آنکھیں چکرانے کی وجہ سے یہ لوگ ہم کو دکھائی نہیں پڑتے؟ آگ میں پڑے لوگوں کا آپس میں اس طرح جھگڑنا بالکل سچی بات ہے۔